مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا. ہر آدمی صادق کہتا تھا, امین کہتا تھا, میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا. ذات رسالت ماں پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا. ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں, تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا, امین بھی کہا, لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے. غلامی مشکل کام ہے, تابعداری. غلام بننے کو تیار نہیں کہا جناب کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن غلامی کو تیار. مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے, غلامی کے, اور پکی غلامی. حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا. ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا. یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے, ہمیں بھی نمائندگی ملے, ہمیں بھی نمائندگی ملے. لوگ روز باتیں کرتے ہیں, ہوتی ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے. دوسرے حضرت عمر فاروق, مکہ سے حضرت عثمان غنی, مکہ سے حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, امام حسن. جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا, ہمارا کام غلامی کرنا, ہم غلامی کریں گے. ہمارا کام تابعداری کرنا ہے, ہم تابعداری کریں گے. آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے. جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ آئیں گے, تمہیں تکلیف دیں گے, تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں, تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں, احتیاط لے جاؤ گے, کر لو گے دلیری. اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھیں تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے, زیادہ نہیں حضور, چھوٹی سی بات. میرے حبیب نے فرمایا کر لو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں, آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے, بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی, تمہارے ساتھ وعدہ رہا, جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا, اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی, میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے, جوش جذبات میں. اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال, وہ زمین پہ گر گیا, اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے, اٹھیے پھر چلیے, اٹھیے پھر چلیے. یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے, آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے, ہم نچھاور کر دیں گے, آپ چلیے. مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی, تاریخ. اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے. فتح مکہ ہوئی نا, علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو. یہاں میں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا, جہاں میری اماں امنہ کا گھر ہوتا تھا, یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے, یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا. نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے, کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی. مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے. عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں, مکہ فتح ہو گیا, اگر دل کرے تو. حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیار, آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں, آپ تو مدینے کی ایک ایک شے سے, مکے کی ایک ایک شے سے, دل کرے تو رہ جائیں. حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو, رہنا نہیں, اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے, رہنا وہی ہے. آمینہ کے لال نے مدینے سے محبت فرمائی. میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا. ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا, خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے, کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے, بحرین کے ساتھ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا, کہا محبوب چاہیں تو انصرین چلے جائیں, چاہے تو بحرین چلے جائیں, اور چاہے تو یثرب چلے جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے, وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے. تو رب کریم نے فرمایا محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں, پھر مدینے چلیں. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ واشد. حضور نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا تھا,
اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اب مجھے زیادہ محبوب کر دے۔ محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے۔ صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے، وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ جناب ام سلمہ کے شوہر، ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے۔ جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ میں پہنچا، اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، اور اب نے دیکھا ہے میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے۔ جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، جو تکلیف میں جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا، وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا، وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا۔ اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا۔ جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے، ان کے انداز اور ہوتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا۔ 1 سال کے ایک بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے، میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیا۔ میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے زبردستی زبردستی، میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ کر، یہ نہیں جائے گی۔ فرماتے معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا۔ اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا۔ فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، یہ جائیں گے ہی۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، اب پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے، اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے اولاد، بیوی، گھر بار، مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ۔ فرماتے ایک پورا سال جدائی رہی، پورا سال، نہ میں بیٹے سے مل سکا، نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا، اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے۔ وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے، جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے، حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے، ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا۔ اگر اس بات کو سمجھتے، آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام 1 سال کے بعد
آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے۔ گھوڑا دے دیا، کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں اکیلی چلی مکے سے، اکیلی چلی مدینے کی محبت میں، اکیلی بیٹا لے کے، لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی جتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں اس خوشی کے تصور سے میں چلی، اور جب میں مدینے کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مظعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتی اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا، اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا۔ سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے، لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ، سینکڑوں میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے، اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان ابن مظعون نکل جاتے، قضاء حاجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے۔ فرماتے مجھے مدینے لائے، حضور بھی پہنچ چکے تھے، شوہر کی ملاقات ہوئی، بچے سے میری ملاقات ہوئی۔ فرماتے بڑا روئے، تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سلمہ سن، اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ اجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ صبر پر تجھے اجر بھی زیادہ دے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے سب سے پہلے، اب جتنے لوگ ہجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا۔ میرے بھائی اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں سہ کے، اذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن نا بوڑھا آدمی، ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں، یہ نہیں پتا جہاز میں کس سمت جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے، بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اس میں جائے۔ ادھر بیٹا بھی یہ سان جتلا رہا ہے، میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا ہے، یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی، میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے۔ بھائی تیرے والد ہے، تو نے بھیجا ہے تو کون سا تو نے کمال کر دیا، تیرے والد نہیں۔ ادھر یہ سان جتلا رہا ہے، ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، نہیں پتا بولڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، زبان کی خبر نہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑے دھکے ہیں۔ جب اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں، پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی، وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے، خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو، کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا، ملا کچھ ہے، بڑی تکلیف سہی، بڑا کچھ ہوا، لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے، جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی، یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب، دیکھو میرے نصیب، آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے۔ اس کو سارا درد بھول گیا ہے، ساری تکلیف بھول گئی ہے، سارا کچھ اسے ہو گیا اور پھر کھل کے رویا، جاتے بھی رویا ہے، پلٹا ہے تب بھی رویا ہے، جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے، جب موقع ملا ہے تب بھی رویا۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں، کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی یہ فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے، ان کے دھکے نہ دیکھا کرو، کرم دیکھا کرو، یہاں خیرات بٹتی ہے۔ جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے، تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے تو جا دوسرے کو آنے دے۔ تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو، یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی، اب کہا نکلو نکلو، اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ۔ یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تینوں ہوگے بھی دیتا سی، یہاں جتنی باہر جاؤ، جس طرح جاؤ، جس رنگ میں جاؤ، جو لینے جاؤ وہی عطا کیا جاتا